صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا وہ ٹائٹینک جسے بنانے میں 1200 دن لگے۔ 10 اپریل 1912 وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگی سمندری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک سمندر بالکل پرسکون اور سمندری طوفان کا بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ 1500 سے زیادہ مسافر سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ بندرگاہ پر ٹائٹینک کی روانگی دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ مسافروں کو رخصت کرنے والے لوگوں کو اور نہ ہی عملے کو معلوم تھا کہ یہ جہاز جلد ہی تاریخ کا حصہ بننے والا ہے۔ ناظرین، آپ جانیں گے اپنے دور میں سب سے ایکسپینسو اور لگژریس اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کے بارے میں۔ ٹائٹینک کی وہ 6 بڑی غلطیاں جو اگر نہ کی ہوتی تو شاید یہ جہاز کبھی تباہ نہ ہوتا اور تباہی کے بجائے اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوتا۔ آخر وہ کون سی 6 غلطیاں تھیں جبکہ ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو 40 سال کا تجربہ حاصل تھا۔ 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑ دیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک کو آپریٹ کرنے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس حاصل تھا، ان کو بھی نظر نہیں آیا۔ اور تو اور یہ غلطیاں مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آیا، جنہوں نے صرف ٹائٹینک سے پہلے ہی 500 سے زیادہ شپس مینوفیکچر کی تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال وقت اور 2000 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی۔ ٹائٹینک بنانے والوں کو اس پر بھروسہ تب مضبوط بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا تھا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی بیٹنگ تھی انسنکنیبل ٹائٹینک یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے، جہاں اس کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن میں سے شروع ہونا تھا، جس کا دن اپریل مقرر کیا گیا، جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک میں ایک نامی پوزیشن میں سفر کرنے کی قیمت $30، جہاز کی فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی سہولیات موجود تھی، جو آج کے دور میں $3,40,000 بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ساری ٹکٹس بک گئی اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ غلطیاں آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن اسمتھ کو کمپنی کی جانب سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک نیو یارک پہنچنا ہے۔ اس وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی سب سے پہلی غلطی ثابت ہوئی۔ نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اس رات ایک اور جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی کہ تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی کہ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کی حادثے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنی طرح کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIP آج بھی موجود تھے۔ اس وجہ سے زیادہ تر توجہ مسافر آرام پر تھی۔ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مشغول تھا۔ اگر ان وارننگ کو سنجیدگی سے لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا اور شاید ہزاروں جانیں بچ جاتی۔ مسٹیک نمبر 3،
जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और इनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग को इतनी दूर से देखने पर कैप्टन को इत्तला देने की तैयार। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट थे, लेकिन वो इस बात को दूरबीन न होने की वजह से दूर से नहीं देख सकते और यही तीसरी वजह गलती साबित हुई। हाउसवर्क की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुआ जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी जहाज़ के सामने बिल्कुल एक फुटबॉल की साइज जितना आइसबर्ग है, लेकिन बहुत देर हो चुकी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से पार कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी ऐसा ही सोचा होगा। इस बात की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने सारे इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी इरादा किया। आखिरी लम्हे में कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वक्त जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक तसादम से बचने की आखिरी कोशिश में कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो कि कास्ट आयरन एक तेज नरम होता है, इस वजह से जिस जगह इस पर टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रेविट्स प्रेशर की वजह से खुल गई और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हुआ और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और साथ ही साथ जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक के मालिक इस्माइल कार्मेट्स भी पानी भरना शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन से बनाया गया था अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती इस जहाज़ की 3 फ्लोर क्रॉस करके पानी 4थे फ्लोर तक भी पहुंच गया था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था। अब जहाज़ की फ़िक्र के बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स अपनी जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने आर्डर दिया और इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया, जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज़ में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स ही सिर्फ। मिस्टेक नंबर 6 पर सिर्फ अफरा तफरी का आलम था। ऊपर शख्स गुंजानगिनी किश्तियों में सवार होना जानता था।